ویلکم بیک ناظرین. کاشف انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید ان سے گفتگو کرتے ہیں. کاشف صاحب مجھے یہ بتائیں سر, آپ 100ویں صدر ہیں لاہور چیمبر کے, چیمبر آف کامرس کے, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے سب سے منفرد, آپ اپنی اچیومنٹ بھی تو بتائیں نا سر, ایسا سٹاف کے لیے کیا کیا, ممبرس کے لیے کیا کیا, ہمیں بھی پتہ چلے سر. دیکھیں الحمدللہ پہلی بات تو یہ کہ میں لاہور چیمبر کا 100واں صدر ہوں. دوسری بات یہ کہ میں نے اپنے دروازوں کو ہر خاص و عام کے لیے کھول دیا, اور مجھے ملنے کے لیے کسی اپوائنٹمنٹ, کسی وزٹنگ کارڈ, کسی گارڈ دربان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. دوسرا کہ مجھے الحمدللہ چائنیز کونسل جنرل نے ایوارڈ دیا, فرینڈشپ ایوارڈ دیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ لاہور چیمبر کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی بھی پریزیڈنٹ کو یہ ایوارڈ ملا, کیونکہ گورنمنٹ آف چائنا آپ کو اکنالج کر رہی ہے کہ آپ کے چیمبر, آپ کے انسٹیٹیوشن کے تعلقات ان کے کونسل جنرل آفس کے ساتھ اچھے ہیں. ہم نے اپنے وقت میں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ تعلیم اور صحت کو عام, اور جب تعلیم اور صحت کو آپ سستا کر دیں گے تو وہ سب کی پہنچ میں آ جائے گی. ہمارے تقریباً 40,000 سے زیادہ ممبرس تھے میرے ٹینیور میں. ہم نے مختلف ہیلتھ انسٹیٹیوٹس اور مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے ساتھ ہم نے MOUs سائن کیے تاکہ اسکولز میں, ہاسپٹلز میں, لیبارٹریز میں ہم وہاں پر ہمارے ممبرس جا کے فائدہ لے سکیں. ہم نے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, میں ہیلے کالج کا بہت شکر گزار ہوں کہ the very first time in the history of لاہور چیمبر, rather in the history of any chamber, ہیلے کالج آف کامرس نے لاہور چیمبر کے لیے چیئر اناؤنس کی. تو دیکھیں یہ تعلقات ہم نے ڈفرینٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے ساتھ بنائے. میں MOUs کی بات کر رہا تھا کہ ہم اپنے, یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ہاسپٹلز میں جا کے یا ہم مختلف ٹیسٹ سینٹرز میں جا کر اپنے ممبرز کے لیے کام کرائیں, لیکن پھر بھی چونکہ ہم CSR میں آتے ہیں, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے ممبرز کے لیے یہ پرووائڈ کریں. تو ہم نے کی. اسٹاف کے لیے میں یہاں پر یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ the very first time in the history of لاہور چیمبر, کیونکہ اور باقی انسٹیٹیوٹس میں بھی آپ کے ہمیشہ جو ملازم ہوتا ہے وہ اور اس کی اسپاؤس ہوتے ہیں, انشورڈ ہوتے ہیں. ہم نے پہلی دفعہ لاہور چیمبر میں جتنا بھی اسٹاف ہے اس کے بچوں کو بھی انشورڈ کرایا. اور ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ جب میں نے اقتدار لیا تو میں نے پہلی دفعہ یہ اناؤنس کر دیا کہ تمام سٹاف میرے دائیں اور بائیں ہاتھ ہیں. ریسٹ ایشور میں کسی کو نکالوں گا نہیں, آپ کام کریں. اور آئی ایم ویری گریٹفل ٹو مائی اسٹاف کہ انہوں نے اسی محنت, محبت اور لگن سے کام کیا. اور جتنے بھی جو کہتے ہیں نا the feathers in the crown, جتنے بھی لگے ہیں, میرے بالکل پیرنٹس کی دعائیں بھی ساتھ ہیں, لیکن میرے سٹاف کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے کہ میں یہ تمام چیزوں کو اچیو کر سکا. ماشاءاللہ جی. اچھا, لیکن میں اس میں سے ایک کوسچن ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ چیزیں بتا رہے ہیں, ماشاءاللہ سے آپ کی یہ کنٹریبیوشنز ہیں اور اس چیز کو ہم ایکنالج کرتے ہیں, لیکن پھر آپ کا یہ گروپ اس سال کیوں ہار گیا ہے؟ میرے خیال میں تقریباً 20 سے 25 سال کے بعد یہ گروپ آپ کر رہے ہیں, اس کی پھر کیا وجوہات؟ بڑا ہی خوبصورت اور انٹرسٹنگ سوال ہے. میں اس سے زیادہ تو شاید یہاں پہ جواب نہیں دے سکوں گا, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ لاہور چیمبر کا الیکشن میری کارکردگی کی وجہ سے نہیں ہارے. لاہور چیمبر کا الیکشن کچھ اور وجوہات کی وجہ سے ہارے جو میں یہاں پر نہیں بتا سکتا, لیکن وہ وجوہات کاشف انور نہیں تھا, وہ وجوہات کچھ اور تھیں. اچھا چلے ٹھیک ہے, میں آگے بڑھتا ہوں. سر ہم آپ نے جیسے ایکسپورٹ اور امپورٹ کی بات کی, ذرا اس میں تھوڑا سا یہ بتائیں, اگر کوئی متعلقہ ادارے اس چیز کو سنتے ہیں, ہمارے اس پروگرام کو ناظرین بھی سنتے ہیں, ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو مسئلہ ہے سب سے زیادہ, اس کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری اس وقت کاٹن کی بھی جو مانگ ہے نا ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے, وہ 15 ملین بیل ہے. ہم یہاں پر ہمارے پروڈیوس ہوتی ہے, پچھلے سال 8 ملین ہوئی ہیں, لیکن یہ اس سے بھی ڈراپ کر گئی تھی, 5.5-6 پہ چلی گئی تھی. اب اپنی لوکل انڈسٹری کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے بھی ہمیں تقریباً 10 ملین بیل باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. اب انڈسٹری یہاں پر ہمارے اتنی ایڈوانسڈ ہے نہیں, ویلیو ایڈیشن میں ہم جاتے نہیں, یا ہماری ڈیویلویشن یا مختلف فیکٹرز جو ہیں وہ ہمیں ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی کی طرف نہیں لے جانے دیتے. تو جب تک ہماری انڈسٹری ایڈوانس نہیں ہوگی, آپ کی مشینری نہیں آئے گی, تب تک آپ ویلیو ایڈیشن پہ جا نہیں سکتے. یہاں پر آ کر ہم رک جاتے ہیں.
تو ہماری ایکسپورٹس اسی لیے اسی جگہ پہ رکی رہتی ہیں، اور چونکہ ہمیں ہر چیز کے لیے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. میں تو یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے جو پیٹ فوڈ ہیں اس کی کیا ضرورت ہے امپورٹ کرنے کی. ہمارے جو باقی ایسی چیزیں ہیں جو لگژری آئٹمز ہیں، ہمارے ہمسایہ ملک نے بھی تو اپنی تمام امپورٹس پہ انیشلی بین لگا دیا تھا. تو میں بھی یہ کہتا ہوں چیزیں سر خود بھی تو ہمیں مینوفیکچر کرنے چاہیے. کچھ دیکھیں آپ انڈسٹری ہماری یہاں پر اتنی کیپیبل ہے کہ وہ چیزیں بنا سکتی ہیں. اگر ہم وہ کچھ چیزیں جو لگژری پروڈکٹس ہیں اگر وہ ہم امپورٹ نہیں کریں گے تو کیا آسمان ٹوٹ جائے گا. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیں اسمگلنگ پہ بھی دیکھنا ہوگا، ہمیں کچھ ایسے فیکٹرز پہ بھی دیکھنا ہوگا، ہمیں ٹیکس کی پالیسیز پہ دیکھنا ہوگا جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری کو پرابلمز ہیں، ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھتی. ہمیں گورنمنٹ کو دیکھیں اس وقت جو پچھلے دنوں جو سب سے بڑا ہماری انڈسٹری کو ایک سیٹ بیک آیا، ہماری ڈیویلیویشن بہت زیادہ بڑھ گئی، ہم 280 پہ چلے گئے، 300 کے بھی اوپر چلے گئے. ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ بھی آپ کا چلا گیا 22% کے اوپر چلا گیا کائبار کا ریٹ. ہمارا جو بجلی کا ریٹ تھا وہ بھی بہت اوپر چلا گیا. ہماری انفلیشن بھی 30% سے زیادہ اوپر چلی گئی. تو جب ہم اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کو بڑھا دیں گے تو یہ ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہم اپنے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور پلیئرز ہیں ہم ان کی موجودگی میں کم جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں ہم ان کو کیسے بیچ سکتے ہیں. بالکل سر، میں اس میں آج کی لیٹسٹ ایک ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے نیوز ایک شاید آپ نے سنی ہو کہ مہنگائی اور بجلی اور کاروباری مشکلات کی وجہ سے ملک بھر میں ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کے 33% جو ہیں وہ یونٹ بند ہو گئے ہیں، اور ملک بھر میں 568 میں سے 187 ٹیکسٹائل ملز جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں. سر میں آپ کو آج کی یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ بتا رہا ہوں، یہ جو ہیں اس وقت حالات. لیکن اس میں سر مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اس کا ایلیمنٹ کتنا ضروری ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو گورنمنٹ ہے اس کو اسٹیبل، اس کا کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم تاجروں کی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن میں یہاں پر پریزنٹ گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. ہم کہاں پر ڈیفالٹ پہ جا رہے تھے، ڈیفالٹ سے ہم باہر نکلے، کہاں آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا نہیں ہو رہا تھا پیکٹ ہوا. اب دیکھیں ہم اس بات پہ خوش نہیں ہیں کہ ہم قرضہ لینے پہ خوش ہیں، ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہ کرتے تو ہم ڈیفالٹ کر جاتے، آپ کی تمام پیمنٹس جو تھیں وہ آپ کو کرنی پڑتی، تمام امپورٹس آپ کی رک جاتی، آپ کے لیے ایشوز بہت زیادہ کھڑے ہو جاتے. تو وہ ہوا، اس کے بعد 1 سال کا ہوا، پھر ہمارا 3 سال کا ہوا ہے، اور اب دیکھیں کہ ورلڈ بینک نے بھی اگلے کچھ سالوں کے لیے آپ کے لیے $20 بلین کی ایک اناؤنس کر دی ہے جو مختلف پروجیکٹس پہ وہ لگے گا. سر اس میں سوری ٹو انٹرپٹ یو، لیکن میں ایک چیز میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں تو ہر گورنمنٹ آ کے یہی بات کرتی ہے آئی ایم ایف کی، قرضوں کی. چلے یہ پولیٹیکل ڈیبیٹ ہو جائے گی، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت میں ان سینیریوز سے نکل رہا ہوں کہ اس وقت میں آ رہا ہوں ان سینیریوز سے نکل کر پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف، ٹھیک ہے، کہ ہم ان سینیریوز سے نکل آئے، بینکرپسی سے بچ گئے، ڈیفالٹ سے بچ گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز میں صداقت ہے؟ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، یہ صرف وہ ڈائیلاگ تھے کیونکہ عوام کو بھی جو ہے وہ ایک غلط عکس دکھایا جاتا ہے؟ نہیں دیکھیں ہم بالکل مشکل، ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے یا نہیں جا رہے تھے، لیکن ہم کرائسس میں، اچھا کرائسس، ہم دھنس رہے تھے، اب باہر آ گئے، ہم دلدل میں دھنس رہے تھے. دیکھیں ہمارے سر سے اوپر پانی ہو رہا تھا تو اب وہ گردن سے تھوڑا سا نیچے چلا گیا، ہم سانس لے سکتے ہیں. کاشف صاحب یہ تھوڑا پولیٹیکل شو ہو جائے گا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم سٹیبل ہو گئے ہیں؟ دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ پہلے ہمیں سانس لینے میں پرابلم آ رہی تھی، اب ہم سانس ذرا بہتر طریقے سے لے رہے ہیں، بہتر طریقے سے لے رہے ہیں. اور میں آؤں گا واپس اس طرف کہ ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف آنا ہے، اور وہ اکنامک سٹیبلٹی کو سپورٹ کرے گی. وہ تب تک نہیں آئے گی جب تک تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج کے اوپر نہیں بیٹھیں گے. ریکونسیلیشن ہونی چاہیے. اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پارٹیز کو ٹھیک ہے جو پولیٹیکل اپنے مفاد ہیں اس کے تناظر میں آپ نے جو کرنا ہے کرتے رہیں، لیکن اکانومی کے لیے جیسے آپ کا سیکٹر ہے، چیمبر آف کامرس کی بات کر رہے ہیں، انڈسٹریز کی جو بھی ہے، اس میں میرے خیال میں آپ بھی دیکھیں، میں چھوٹی سی مثال، ہمارا اس وقت یہ کیا امپریشن اچھا جاتا ہے کہ ایک صوبہ کیپٹل کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے. اٹ از ناٹ گڈ. ہمارا امپریشن اس ملک کا اچھا نہیں. کیوں؟
ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, یہاں پر کاروبار رہے, یہاں پر فورن انویسٹر آئے, یہاں پر ہم چائنیز پارٹنرز کے ساتھ یا مختلف پارٹنرز کے ساتھ یہاں پر ہم ایم او یو سائن کریں, جے ویز کریں. تو کیا ان حالات میں کوئی فورن انویسٹر اس ملک کے اندر آئے گا؟ اور جب آپ کے اپنے لوکل انویسٹرز اس ملک کو چھوڑ کے جائیں گے, جب آپ کے ملٹی نیشنلز اس ملک کو چھوڑ کے جائیں گے, تو ہمارا امپریشن اچھا نہیں جائے گا. چلیں ہم کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے, کم از کم ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو, باہر کی دنیا کو کوئی نیگیٹو نیوز ہی نہ دیں. ہم کم از کم پازیٹیو نیوز تو دے سکتے ہیں, ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. تو میرا صرف, میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہ رہا, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک سے کوئی نیگیٹو نیوز نہیں نکلنی چاہیے, اس ملک سے پازیٹیو نیوز نکلنی چاہیے. ٹھیک ہے سر, یہ آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اور میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اسلام آباد ہمارا کیپٹل ہے یا پاکستان کا کوئی بھی حصہ ہے وہاں پہ جو ہے وہ اس نیت سے جایا جائے کہ وہاں پہ آپ کوئی تشدد یا حملہ کرتے ہیں. بہرحال یہ جمہوری ملک ہے, اور اس میں ماضی میں بھی ہمیں ایسے ہر پارٹی کی طرف سے دیکھنے کو ملا ہے. آج کوئی اور پارٹی کر رہی ہے, مگر ہم سیاسی گفتگو میں زیادہ نہیں پڑتے. اب میں آنا چاہوں گا سر ٹیکس کے حوالے سے. آپ نے ٹیکس کی بات بھی کی, ٹیکس ایویژن جو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ٹیکس کی ایگزمپشنز جو ہیں اشرافیہ کو ملتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ٹیکس جو نیٹ سسٹم ہے اس کو ٹھیک کیا جائے تو پاکستان کی اسٹیبلٹی اور جو اکنامک گروتھ ہے وہ کتنی بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں الٹیمیٹلی ہماری گروتھ ہے ہی ٹیکس کے ساتھ. میں تو ہر وقت ہر جگہ پہ یہی پیغام دیتا ہوں کہ ڈاکومنٹ یور سیلف, اٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ ڈاکومنٹ نہیں کریں گے اپنے آپ کو, تو اب چونکہ اتنے ڈپارٹمنٹس اور پروونشل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ اتنے انٹیگریٹڈ ہو چکے ہیں, ہم ان سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں, کیا گورنمنٹ ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے یا آسانیاں پیدا کر رہی ہے؟ ہم ڈیجیٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ڈیجیٹلائز ہونے کو جا رہے ہیں, لیکن جتنا ہم ہیومن انٹریکشن کو کم کرتے جا رہے ہیں, ہماری کمیونٹی کے لیے مشکلات اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. پالیسیز کس کے لیے بن رہی ہیں؟ انہی کے لیے بن رہی ہیں جو آپ کے ٹیکس نیٹ کے اندر لوگ ہیں. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسے لوگ کوئی انٹریکشن نہیں کر سکیں گے جو این ٹی این ہولڈر نہیں ہے. اٹ از ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے, ہم ہر ایک کو ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ یہ چینج اس طرح سے لے آئیں گے بغیر موقع دیے ہوئے, تو ایسا پیسہ, میرا صرف کنسرن اور سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ پیسہ جو وائٹ اکانومی کا حصہ نہیں ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں جی کہ اب کوئی گاڑی نہیں خرید سکے گا, کوئی پلاٹ نہیں خرید سکے گا, کوئی نہیں کر سکے گا, کوئی اور بڑی ٹرانزیکشن نہیں کر سکے گا. ویری گڈ, نہیں کرنی چاہیے اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے. تو جو آج تک رجسٹرڈ نہیں ہوا, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کی تمام کیپٹل, اس کا تمام اثاثہ دیٹ از زیرو, اب وہ کوئی کام نہیں کر سکے گا. میں صرف یہ سوال یہ کرتا ہوں کہ جنہوں نے نہیں اپنے آپ کو رجسٹر کرایا, یا جن کا گرے اکانومی کا پیسہ ہے یا وہ رجسٹرڈ نہیں ہو سکا, اس پیسے کو ایسے اقدامات کیے جائیں کہ وہ پیسہ بھی وائٹ اکانومی کا حصہ بنے, اور تاکہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکے. ٹھیک ہے. اچھا سر, میں اب تھوڑا جو کرنٹ جو وہ ہیں منسٹر فائنانس منسٹر, اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا خاصا کوئی اچھی کنٹریبیوشن کریں گورنمنٹ کے لیے؟ کوئی سجیشن آپ دینا چاہیں اگر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر گورنمنٹ کا یہی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں. لیکن دیکھیں ہم دوسری سائٹ پہ بیٹھے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ضرور پالیسیز بنائیں, لیکن پالیسیز میں کنٹینیوٹی اور کنسسٹنسی ہونی چاہیے. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ آج اگر ہم رات کو سو رہے ہیں تو کل گورنمنٹ کیا پلان لے آئے گی, کل کیا پالیسی لے آئے گی. پہلے بجٹ سال میں ایک دفعہ آتا تھا, اب سال میں کئی دفعہ بجٹ آتے ہیں. اب پہلے آپ کے جو پیٹرول کی پرائسز تھیں وہ اس طرح سے نہیں بڑھتی تھیں, اب کس طرح سے بڑھ رہی ہیں. تو ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو انڈسٹری یہاں پر کام کر رہی ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں, ان کو پینلائز نہ کیا جائے, ان کو سکویز نہ کیا جائے, ان کے آڈٹس نہ کیے جائیں. ہاں آپ ضرور توجہ دیں ان کی طرف جو اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں لاتے. لیکن پھر یہ بات ہے کہ اب حالات اس طرح سے ہو گئے ہیں, آپ اتنے ایف بی آر اتنا اپ ڈیٹ ہو گیا ہے کہ جو شخص آج اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرا سکا,
وہ رجسٹرڈ نہیں کرا سکے گا. تو ہمیں یہاں پر ان کو ایک کوشن، ایک سافٹ کارنر دینا چاہیے کہ جو چلے فار ایگزامپل میں اس کی مثال کھل کے اس طرح سے دے دیتا ہوں کہ اگر آج کاشف انور رجسٹرڈ نہیں ہے، اس کے کچھ اثاثے ہیں، ایک چھوٹی سی گاڑی ہے، ایک چھوٹا سا گھر ہے، اور کوئی بینک بیلنس ہے جس میں 5, 8, 10, 15 لاکھ روپیہ پڑا ہے، اگر آج بھی میں اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن سبمٹ کروں گا تو کیا مجھ سے FBR سوال کرے گا کہ تم نے یہ گاڑی کہاں سے خریدی، تم نے گھر کہاں سے بنایا، تمہارا بینک اکاؤنٹ کہاں سے آیا؟ اگر FBR نہیں پوچھے گا then it's very good، کیونکہ میں پہلی دفعہ ریٹرن کو فائل کر رہا ہوں. اور اگر وہ مجھ سے فوراً نوٹس آ جائے گا کہ آپ کا تو سورس کوئی نہیں تھا تو آپ بتائیں کہ یہ کہاں سے آیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر مشکلات ہوں گی. یہ ایک سافٹ کارنر ہمیں ان لوگوں کے لیے دینا چاہیے. آڈٹ کی جو بات آپ نے کی ہے، اور آج کل تو یہ ہو رہا ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تو FBR ہے، ایک پنجاب ریونیو اتھارٹی بھی ہے، ٹھیک ہے. اور ریونیو اتھارٹی کے اگر لاز دیکھیں جائیں پنجاب سیلز ایکٹ کے، تو اس میں ایک ایسا سیکشن ہے جو کمپلسری رجسٹریشن کی بات کرتا ہے. اور وہ کمپلسری رجسٹریشن یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کمپنی کے ہولڈر کے نوٹس میں نہیں ڈالی بات، یا وہ خود سے ٹیکس نیٹ کے اندر پنجاب سیلز ٹیکس کے اندر نہیں آیا پنجاب ریونیو اتھارٹی کے اندر، تو آٹومیٹکلی اس کو رجسٹرڈ کر لیں. اور وہ آڈٹ ہوتے ہیں 6-7 سال کے بعد، وہ جو اس کمپنی کے آنر کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ ایک وجوہات ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے جو ارباب اختیار لوگ ہیں ان پہ لیجسلیشن کرنے کی انتہائی ضرورت ہے. ایز اے لا اسٹوڈنٹ، ایز اے لائر، میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ مزید لیجسلیشن کی ضرورت ہے. اچھا سر، میں اب ایک اور انٹرسٹنگ سوال پہ آؤں گا کہ پاکستان میں گولڈ نکل رہا ہے جو ہم نے سنا ہے، تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اچھے دن آ رہے ہیں؟ IMF سے جان چھوٹ رہی ہے، قرضے ختم ہونے لگے ہیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے امید اچھی رکھنی چاہیے، لیکن جہاں پر ہمارے دراصل مسئلہ جو ہے وہ پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کا ہے. پالیسیز بہت ہیں ہمارے پاس، پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کا ہے، سسٹم کا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا ہے. اگر گولڈ نکل آیا ہے تو میں دعا کروں گا کہ وہ گولڈ پاکستان پہ لگے، وہ پاکستان کی عوام پہ لگے، اور اس کا فائدہ پاکستان کو ہو. اچھا سر، اس میں یہ بتائیں، یہ گولڈ اور بزنس کا کیا ریلیشن ہے آپس میں؟ اس میں کیا ان کی آپس میں کوئی ریلیشن ہے؟ مطلب کہ اگر گولڈ کا قیمت بڑھتی ہے، اوپر نیچے ہوتی ہے، تو بزنس میں کوئی ایفیکٹ آتا ہے؟ دیکھیں، اس الٹیمیٹلی اکانومی میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے، نہ صرف گولڈ بلکہ باقی میٹلز بھی. اور انٹرنیشنل ٹریڈنگ بھی ان میں ہو رہی ہوتی ہے. جیسے اسٹاک کی مارکیٹ بڑھ جاتی ہے اور کم ہو جاتی ہے. اب اسٹاک کی مارکیٹ بڑھنے سے کیا عام بزنس کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ شاید نہیں. تو جو اس سیکٹر سے کنسرنڈ ہیں، ریلیٹڈ ہیں جیولرز کے ساتھ، تو الٹیمیٹلی جو اس کاروبار کے ساتھ اٹیچ ہیں انہیں تو ضرور فرق پڑتا ہے. لیکن پھر بھی ہوتا یہ ہے کہ آپ کا وہ پیسہ انویسٹ کہاں ہو رہا ہے. جب آپ کے پاس وائٹ سورس نہیں ہوتا تو پھر آپ پہلے پلاٹس میں انویسٹ کر دیتے تھے، اب آپ ٹریڈ اسٹاک میں بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، آپ کا میٹلز میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہ ایونیوز آف انویسٹمنٹ ہیں جو جس میں جتنا تجربہ لے لے اور اس کے لیے اتنا وہ فائدہ مند. سر کاشف صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہونے کو ہے. آخر میں آپ اپنے دوستوں کو جو چیمبر آف کامرس کے ممبرز ہیں آل اوور دا پاکستان، اور اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ جو گورنمنٹ ہے، ان کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، میں عوام کو تو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو ڈاکومنٹ کریں. اٹ از ویری امپورٹنٹ. جیسے بھی قوانین ہیں اگر ہم ان کو فالو نہیں کریں گے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. اب وقت نہیں ہے کہ ہم ٹیکس نیٹ کے باہر رہ سکیں. گورنمنٹ سے یہ اپیل کروں گا کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں انہیں عزت دیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تاکہ وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ کے اندر اس خوف سے نہیں آتے کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس کے ساتھ بہت سی مشکلات ہیں، ان کے لیے بہت سے ایشوز ہیں، تاکہ وہ اپنے اس مسکنسیپشن کو دور کریں، اور جب ان کے ساتھ وہ آسانیاں دیکھیں گے تو وہ ضرور ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں. تھینک یو سو مچ سر کاشف صاحب، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم میں سے آج ہمیں ٹائم دیا. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کو مزید کامیابیاں ملیں. جی ناظرین، اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.